لگا بات تو صحیح ہے کہ جب ایک اس قسم کا وزیر دفاع بھی اپنے دفتر کو نہیں کر سکتا، یعنی اپنی اختیارات کو استعمال، تو صدر نے کیا کرنا تھا؟ یہ بلکہ آنسر وہ صدر ہی ہوتا تھا کہ اس سے سائن کروا لیے گئے ہیں، آپ پیپل پارٹی کو بھی یہ تو صدر کے اختیارات بھی جا رہے، تو کیا لینے بیٹھے میں آپ ادھر میں؟ شکریہ اقبال صاحب، السلام علیکم ایوری ون۔ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں تک سپریم کمانڈر کا اختیارات کا یا صدر پاکستان کے اختیارات کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، میں صرف یہ عرض کروں گا، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھ سے سینئر لوگ یہاں آپ موجود ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں یہ اختیارات صدر پاکستان کے پاس جب فل اختیارات ہوتے تھے، کیا اس وقت بھی اس طرح کے اختیارات تھے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بدلنے جا رہے ہیں، اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب نے بڑی، میں سمجھ رہا ہوں کہ دانش مندی کے ساتھ اپنے ٹویٹ کے ذریعے جس طریقے سے یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے آشکار کر دی ہیں، یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو کام ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں اس کے حق میں نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جیسے آج سی کا اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پر یہ چیزیں جو ان کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہیں وہاں ڈسکس ہو رہی ہوں گی، 15 پوائنٹ ہوں گے، اور وہاں وہ کیا فیصلے کرتے ہیں وہ کچھ دیر کے بعد سامنے آ جائیں گی یا صبح تک سامنے آ جائیں گی۔ اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس پر صرف پارلیمنٹ میں بحث نہ ہو، اس میں جو ہمارے وکلا کے فورم ہے، سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، ایون کہ ڈسٹرکٹ بار کا، وہاں تک بھی عوام میں یہ جا کے ڈسکس ہو، تمام قانونی نکات جو ہیں اس کے عوام کے سامنے لائے جائیں اور بتایا جائے عوام کو کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور فوائد کیا حاصل ہوں گے۔ صرف مطلب کسی ایک چندے محدود افراد کو بلاول صاحب نے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ فخر سے کہتے 26ویں ترمیم میں نے پاس کروائی ہے، جی 26ویں ترمیم کروائی، اور اگر 27ویں بھی ترمیم ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی میں اس میں اپنا بھرپور حصہ لے گی اور عوامی مفادات کے تحت اس کو پاس کرائے گی۔ کوئی ایسی کام نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی بھی، مجھے بھی امید ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی بھی گواہ ہے۔ اب جہاں تک کہ آپ آئینی آپ کا رولا NFC وارڈ ہے کہ آپ کو پیسے ملتے رہے، دیکھیں جی آپ NFC وارڈ کی بات کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں پروونشل ایوارڈ بھی دینا چاہیے آپ کو، تاکہ ہمارے ضلعوں کے مسائل بھی ختم ہو۔ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، جنوبی پنجاب بھوک سے بلک رہا ہے، سیلاب نے تباہ و برباد کر دیا، کیا دیا؟ سارا کچھ اٹھا کے آپ اسلام آباد، پنڈی اور بڑے شہروں میں پنجاب نے آپ کو مدد تو کافی کی ہے، کیا مدد کی ہے بتائیں نا ذرا آپ ہمیں تو کچھ نہیں ملا، اچ شریف ہمارا بیکار پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جنوبی پنجاب کے بہاولپور شہر کو دیکھ لیں، بہاول نگر کو دیکھ لیں، خیرپور کو دیکھ لیں، مظفر گڑھ کو دیکھ لیں، راجن پور کو دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی سیلاب آیا تباہی اور بربادی وہاں لوگوں کی مقدر میں آئی ہے۔ کہنے کو کہہ رہے ہیں کہ جی لاکھوں روپے ہم دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں؟ ذرا وہ بھی تو عوام کے سامنے لائے نا۔ پاکستان پیپلز پارٹی روکا ہوا ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بھی رہنا چاہتے ہیں؟ جی ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جمہوریت کو استحکام دینے کے لیے، جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ یہی مطلب جو ہمارے محترم اظہر صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر پاکستان کا جمہوری نظام مستحکم ہوگا محترم، تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام مسائل جو ہمارے ہیں یہ حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر سیدھا مسائل حل ہو جائیں گے تو آپ تو ایسے ہی اندھیرا دیکھتے رہتے ہیں۔ سن 1975 سے لے کر 80 تک ملک دوسرے دنیا کو قرضہ بھی دیتا تھا، اور ہم ایسے ملک کو بھی زکوٰۃ بھیجتے تھے جو اب بہت بڑا تگڑا بن چکا ہے، تو ڈبل ڈیکر چلتی تھی، بڑی انصاف بھی تھا، سکولوں میں تعلیم فری تھی، سکولوں سرکاری میں۔ اب پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اتنا شاندار طریقہ استعمال کیا کہ ایک تو ٹنٹا ہی مکایا کہ بندہ غریب کا ماشاءاللہ کے چھکے نہیں لگے تھے اس وقت تک، غریب کا بچہ نہ پڑھ سکے، آؤٹ سورس بھی کر دیے گئے، ادارے بیچے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ابھی بھی خوش ہیں کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، اور اس کو کندھے پر اس کی لاش اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی مخالف ہے ان تمام باتوں کے جو آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، ہاسپٹل یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں۔ میں جواب دے رہا جی نہیں، نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہ ہو وصال میسر تو آرزو ہی صحیح، لیکن آرزو تو آپ کو کرتے رہے جو مرضی۔ یہاں پر 56 کمپنیاں ملی، میٹرو اورنج آپ نے دیکھ لی، پھر آج کل آپ دیکھیں تمام پروجیکٹ سارے بن رہے ہیں۔ اچھا جی ہم نے ہی ٹینڈر کر دیا ہے، 3.5 سالوں میں کوئی کرپشن کا کیس سامنے آیا؟ کرپشن ختم ہو گئی شاید یہاں پر ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ نیب نے
کوئی اینٹی کرپشن نے, کوئی پولیس نے. دیکھیں نا جی یہاں لوٹ مار چل رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا اپنا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے لوگ آپ کے سامنے آ گیا. یعنی آپ غور کریں اس بات پہ کہ لوٹ مار میں سارے برابر کے شریک ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ نظام اسی طرح چلے جس طرح یہ چل رہا ہے. سر آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, کلائمیٹ چینج کے نام پر سموک کینن جو آئی ہیں یہ بھی کرپشن ہے, یہ بھی عوامی مفادات کو لوٹا جا رہا ہے سموک کے نام پر. بات یہی ہے, مخالفت کر رہی ہوں, ان کی آئیڈینٹیفائی بھی کر رہی ہوں. یہ سوال نہیں ہے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, بات بڑی واضح ہے. کتنے پٹیشنیں دائر کی, کتنے نیب میں درخواستیں کی. یعنی ہم اگر سیاسی جماعتیں ہی آپس میں مل ملا کے ٹھیک ہے نا چارٹ, میں مساق جمہوریت کی بڑی تعریف کر دے کہ مجھے پہلے دن سے وہ پسند نہیں ہے. ڈیموکریسی کہاں تھا وہ؟ اپنی سوچ ہے سر. نا وہ چارٹر آف فراڈ تھا. کیسے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. مجھے بتائیں نگران حکومتیں جب بھی آئی ہیں, جانے والی حکومت آنے والی حکومت کا بھی ان کی مرضی کا لگا, بتا دیں. نگران وزیر اعظم جتنے آئے ہیں, نگران وزیر اعلیٰ جتنے آئے ہیں, کہاں سے لگائے, کس نے لگائے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ پھر الیکشن کمیشن آ جائیں. ہم نے یہ تو ہسٹری ہے نا. ہم سر آج کی بات کرتے ہیں, جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, محسن لیگ نون کے پاس ایگزیکٹو کمیٹی ہے. میں نے دیکھا کہ ایگزیکٹو کمیٹی جو ممبر ہوتے ہیں وہ ان کو بھرتی کیا جاتا ہے ذاتی طور پر. ان بیچاروں کا حال ہوتا کوئی نہیں ہے. جو پریزائڈنگ چیئر جو بات کر دے انہوں نے تو کرنا ہے. اس وقت صبح کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, یہ سینٹ کی طرف سے آ رہی ہے امینڈمنٹ. یہ روٹ تھوڑا ادھر جا رہا ہے, 14 تاریخ کو پاس ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اکثریت تو نون لیگ کے پاس آ چکی ہے.